الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم. بزرگان محترم، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی. ان آیات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک انتہائی قیمتی اور نہایت جامع اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ویسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ جامع ہے، قرآن کریم کا ہر حکم اپنی جگہ ضروری ہے، اس کے اندر کوئی غیر ضروری مضمون نہیں ارشاد فرمایا گیا. لفظ لفظ قیمتی ہے، ہر حکم ضرورت کا حکم ہے. لیکن بعض حالات میں کوئی حکم ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، زیادہ ضرورت کا محسوس ہوتا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی بیماری عام ہو جائے تو بیماری کے عام ہونے کے موقع پر اس بیماری کی دوا سب کی ایک ضرورت بن جاتی ہے. اگرچہ مطب میں اور دواخانوں میں تمام دوائیاں ضرورت کی ہیں، بے ضرورت تو کوئی دوا بھی نہیں. پیٹ کے درد کی دوا بھی ضروری ہے، سر کے درد کی دوا بھی ضروری ہے، ناک کی دوا بھی ضروری ہے، آنکھ کی دوا بھی ضروری ہے، پیٹ اور پیٹھ کی دوا بھی ضروری ہے، تمام دردوں کی، تمام بیماریوں کی دوائیں ضروری ہیں. لیکن اگر مثال کے طور پر جیسے ابھی چند سال پہلے کورونا وائرس آ گیا تو تمام کے تمام ڈاکٹروں نے، تمام کے تمام ہاسپٹلوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ہم کوئی اور بیماری کا علاج نہیں کریں گے، کورونا کا کریں گے. حالانکہ اس زمانے میں کیا سر کے درد والے نہیں تھے، بخار والے نہیں تھے، دل کے درد والے نہیں تھے، آنکھ کی بیماری والے نہیں تھے؟ ظاہر بات ہے تمام بیماریاں موجود تھیں، لیکن ہاسپٹلوں کو کورونا وائرس کے لیے مخصوص کر دیا گیا کہ بس جناب اسی کا علاج ہوگا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیماری عام ہو گئی. یہ بیماری سخت بھی تھی، عام بھی تھی، تو اب کوئی اور بیماری رہے کہ نہ رہے، پہلے اس کا علاج کیجیے. بالکل اسی طریقے پر عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ہر آیت ضروری ہے، تمام احکامات ضروری ہے، لیکن کوئی بیماری عام ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے تو اس وقت میں اس بیماری کا علاج سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم کی جو آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی،
ان کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری ایک عام بیماری کا اور ہر جگہ پر پھیلی ہوئی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے عدم استقامت، استقامت نہ ہونا۔ ہم ماشاءاللہ مومن ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر مانگے، بغیر قیمت، بغیر محنت، بغیر مجاہدہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نواز دیا ہے۔ لیکن ایمان آنے کے بعد ایمان پر جماؤ، اعمال پر جماؤ، یقین کے اوپر جماؤ اور گناہوں سے بچنے پر جماؤ، طاعات اور نیکیوں کو کرنے پر اپنے آپ کو جمانا، یہ جو جماؤ ہے اسی کا نام استقامت ہے۔ یہ استقامت آج عمومی طور پر ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگ تو ہم میں وہ ہیں کہ ماشاءاللہ ایمان ہے ان کے پاس، لیکن اعمال کا نمبر ہی نہیں آتا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ اچھے برے کا فرق ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ماشاءاللہ کچھ اعمال و اخلاق پر چلتے ہیں لیکن ان میں بھی استقامت نہیں۔ کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دیا، کبھی ذکر کر لیا تو کبھی اس سے اعراض کرنے لگے، کبھی اچھے اخلاق برتے تو کبھی برے اخلاق پر آ گئے، کبھی طیش میں آ گئے تو کبھی ہوش میں آ گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر ہمارے ہاں جماؤ نہیں۔ استقامت اسی کا نام ہے کہ آدمی کسی بات کو قبول کرنے کے بعد اس کے تمام لوازمات پر، اس کے تمام شرائط پر، اس کے تمام اصول پر جم کے رہ جائے۔ حضرات صحابہ کو بڑی بڑی پریشانیاں پیش آئی، ان کے ساتھ بڑے حوادث پیش آئے، اور اتنے حوادث پیش آئے کہ آج ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا نہیں پیش آیا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حالات نہیں پیش آئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا حالات نہیں پیش آئے۔ تمام صحابہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر استقامت وہ تھی کہ کوئی جنبش ان کے نہ دل میں تھی، نہ عمل میں تھی، نہ ایمان میں تھی، نہ ان کے یقین میں تھی۔ ہر جگہ پر جماؤ اور انتہائی سخت طور پر جماؤ موجود تھا۔ اللہ نے اسی ہماری عدم استقامت کے پیش نظر یہ حکم سرزد کیا اور استقامت علی الدین کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی اللہ کو مان لیا، اللہ کی ربوبیت کو مان لیا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یقین کر لیا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اور نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کی پاسداری کرنے والا، ان کو نبھانے والا، ان کو بنانے والا بھی اور ان کو چلانے والا بھی، غذا دینے والا، ہوائیں چلانے والا، بارش برسانے والا، تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو ان کے لحاظ سے پورا کرنے والا۔ دیکھیے اللہ کیسا رب ہے جو زمین کو زمین کی غذا دے رہا ہے، آسمان کو آسمان کی غذا دے رہا ہے، چرندوں کو پرندوں کو ان کے مطابق غذا دے رہا ہے، انسان کو اس کے مطابق غذا دے رہا ہے، ہر جانور کو، ہر مخلوق کو اس کے مطابق غذائیں پہنچا رہا ہے۔ اس کا نام ہے رب۔ جب ایک آدمی کہہ لے ربنا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی خالقیت پر، اللہ تعالیٰ کی تربیت پر، اللہ تعالیٰ کی کفالت پر جب ایک آدمی یقین کر لے، یہ مومن آدمی ہو گیا۔
اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار رب، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ اس ایمان پر جم گئے. یہ ہے استقامت. ایک ہے مان لینا، ماشاءاللہ ہم سب کے سب لوگ ماننے والے ہیں، ہم میں سے کوئی بے ایمان نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو منکر ہو. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کو ماننے میں ماننے کی تمام چیزیں آ گئی. جو بھی اللہ نے کہا مانو وہ سب ماننا ہے. اللہ نے کہا میرے نبیوں کو مانو، وہ بھی ماننا ہے. اللہ نے کہا آخرت کو مانو، وہ بھی ماننا ہے. اللہ نے کہا میری تقدیر کو مانو، وہ بھی ماننا ہے. اللہ نے کہا میرے فرشتوں کو مانو، تو وہ بھی ماننا ہے. اللہ نے کہا کہ میری کتابوں کو مانو، تو اس کو بھی ماننا ہے. اسی لیے ایمان میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل. میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اور یوم آخرت پر، دوبارہ اٹھائے جانے پر. ان سب کو میں مانتا ہوں. تو یہ ہوا ایمان. جب آدمی نے مان لیا وہ ایماندار ہو گیا. لیکن بھائیو، اس کے بعد ایک بہت طویل ہماری زندگی استقامت کے ساتھ گزرنا ضروری ہے. وہ استقامت، ایمان کی استقامت، وہ یہ ہے کچھ اعمال کا انجام دینا. اللہ نے ظاہری اعمال بھی رکھے ہیں، باطنی اعمال بھی رکھے ہیں. ظاہری اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، قربانی ہے، یہ سارے ظاہری اعمال. اسی طرح خدمت خلق ہے، والدین کی اطاعت ہے، بزرگوں کا احترام ہے، چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ، چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ ان کے حق کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کو نبھانا ہے، غریبوں کی امداد کرنا ہے، مختلف ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ ظاہری اعمال. اور ایک باطنی اعمال ہے. باطنی اعمال میں اخلاص ہے، باطنی اعمال میں تواضع ہے، باطنی اعمال میں اللہ کا عشق ہے، باطنی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، باطنی اعمال میں تقوی ہے. یہ سب کی سب چیزیں بھی انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جب آدمی نے کہہ دیا ربنا اللہ، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے اللہ کو میرا رب تسلیم کر لیا، تو اب تسلیم کر لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا قصہ، بلکہ اس کے بعد زندگی کے تمام احوال میں اس کے مطابق چل کے دکھانا، یہ ہے استقامت. اس کی مثال یہ ہے، جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، قاضی صاحب بٹھاتے ہیں، نکاح خوانی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کراتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں سے پڑھا دیا ہے، اتنے مہر پر میں نے تمہارا نکاح پڑھا دیا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ نوشا کہتا ہے میں نے قبول کیا الحمدللہ. اس نے کیا قبل تو میں نے قبول کر لیا. اب اتنا قبول کر لینے کے بعد اب اس کی زندگی شروع ہوتی ہے. اب نکاح کی استقامت دیکھنا ہو تو اس کی زندگی میں دیکھی جائے گی وہ بیوی کو کیسا رکھتا ہے، بیوی کو کیسا پالتا ہے، اس کے لیے گھر کیسا سجاتا ہے، اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی کیسے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، اور زندگی دونوں کی کس طریقے پر چلتی ہے. لڑکے نے لڑکی کو مانا اور لڑکی نے لڑکے کو مانا، دونوں کے مان لینے کے بعد ایک زندگی شروع ہوتی ہے. یہ قبل تو کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بتاتی ہے اس نے حقیقت میں قبول کیا یا ڈھونگ رچا رہا تھا. یہ قبل تو اس نے جو کہا میں نے قبول کیا، اب آئندہ زندگی فیصلہ کرے گی اس نے واقعی قبول کیا تھا یا ڈھونگ رچایا تھا، واقعی دل کے ساتھ قبول کیا تھا یا صرف زبانی طور پر یوں کہہ دیا تھا. اگر واقعی قبول کیا تھا
تو اب بیوی کے ساتھ احسان کرے گا، بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا، بیوی کے لیے کپڑوں کا، بیوی کے لیے رہائش کا، بیوی کے لیے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا، اس کے دل کو رکھنے کا اور اس کے دل کو سنبھال کے چلنے کا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے گا۔ اور اگر ڈھونگی آدمی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ قبیلتوں کے بعد گھر جائے گا، بیوی سے مل لے گا لیکن کھانا نہیں دیتا، پینے کا وقت پینے کا انتظام نہیں، گھر دیکھو تو بے ڈھنگا، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، اس کے دل کو توڑتا رہتا ہے، وہ بیمار بھی دیتا ہے، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے، نہ زبان ڈھنگ کی نہ اخلاق ڈھنگ کا۔ اگر اس طرح بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، سب کہیں گے کہ بھائی یہ تو ڈھکوسلا آدمی ہے، یہ تو ڈھونگی ہے، اس نے تو یوں کہا تھا میں نے قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ اس مثال کو آپ سامنے رکھ لیں اور اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے قبول کر لیا کہ میں پروردگار ہوں، مان لیا کہ میں اللہ ہوں، ثم استقاموا، پھر اپنی پوری زندگی میں اس قبولیت کے مطابق اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ میں قائم رکھتے ہوئے چلے گئے، وہ ہیں قابل تعریف بندے۔ جنہوں نے زبانوں سے کہہ دیا میں نے قبول کیا، لیکن نماز کو بلایا تو نماز نہیں۔ اللہ نے کہا میرے سے ملنے آؤ، 5 وقت تم کو ملنا میں چاہتا ہوں، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فرصت نہیں ہے۔ اللہ کو مان لیا، اور اللہ کو مانا تو کیا مانا؟ رب مانا، کھانا دینے والا وہ، مجھے پلانے والا وہ، میری رکھوالی کرنے والا وہ، میرے تمام انتظامات کرنے والا وہ۔ ارے واقعی اللہ کے سوا ہے بھی کون جو تیرا رب ہے؟ وہی رب تو ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر تجھے غذا پہنچاتا رہا، یہ وہی تو پروردگار ہے جو تیرے ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں تیرے لیے دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یہی وہ پروردگار ہے کہ جب تو ماں کے گود میں آیا تھا تو تجھے دل کے اندر ڈالا کہ ماں کی چھاتیوں میں تیرا دودھ رکھا ہوا ہے۔ بچہ جب آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو بھائیوں کوئی اسے پٹی پڑھاتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، کوئی ٹیوٹر رکھا جاتا ہے جو اسے سمجھاتا ہو کہ دودھ پینے کا جی چاہے اور تجھے بھوک لگے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے جا کے پی لے۔ کوئی استاد نہیں، نہ ماں بولتی ہے، نہ باپ بولتا ہے، نہ کوئی اور استاد بولتا ہے، نہ کوئی ٹیوٹر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں خود بخود ڈالتے ہیں تجھے دودھ پینا ہو، ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے۔ اور یہ بھی اللہ اسے پٹی پڑھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، رب ہونے کی وجہ سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا کیسے جاتا ہے، پینے کا طریقہ کیا؟ اب وہ چوس چوس کے پیتا ہے۔ لیکن بھائیوں یہ چوسنا کس نے سکھایا؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہونے کا علم اس کو کس نے دیا؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ رکھا کس نے؟ یہ سارا وہی ہے جو اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے ہمارا پروردگار۔ اب ہم نے مانا، ہاں اللہ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ ہی مجھے پیدا کرنے والے، آپ ہی مجھے رزق دینے والے، آپ ہی میری تمام چیزوں کا انتظام کرنے والے۔ اور جب یہاں پیدا ہو کر ذرا بڑا ہو گیا، اللہ نے کہا مجھے مانتا ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آ جا۔ یہ کہتا ہے دکان بند نہیں کر سکتا، مجھے فرصت نہیں ہے، مجھے بہت ڈیوٹیاں ہیں، بڑی مصروفیت ہے، مجھے یہ کام ہے اور وہ کام ہے۔ یہاں آ کر اپنے رب کو بھول گیا۔ جو یہاں آ کے اپنے رب کو بھول گیا وہ استقامت والا بندہ نہیں۔ استقامت والا بندہ وہ ہے جو نماز کے وقت نماز پڑھتا ہو، طاعات کے وقت طاعات بجا لاتا ہو، نیکیوں کے وقت میں نیکیوں کو انجام دیتا ہو، اور گناہوں سے بچنے کے وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ یہ ہے استقامت۔ آج استقامت عام طور پر لوگوں کے اندر سے اٹھ گئی۔ کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں، کچھ اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا کہ بس کسی نے کسی چیز کو لے لیا اور کسی نے کسی چیز کو لے لیا، اور بس اسی کے اوپر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پورا دیندار ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک ہاتھی آیا تھا،
ایسے علاقے میں عرب کے جہاں ہاتھی نہیں ہوتا، عرب کے علاقوں میں ہاتھی نہیں ہے، ایران میں ہاتھی بہت۔ ایران کے کسی آدمی نے ہاتھی کو ایران سے نکالا اور عرب کی دنیا میں لے گیا۔ جب پہل لوگوں نے وہاں پر دیکھا، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی کیا جانور ہے یہ، کبھی دیکھا نہیں تھا عرب والوں نے۔ اس کا ڈیل ڈول، اس کا جثہ اتنا بڑا اور ہیبت ناک، یہ سب دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے پوچھا ما ھذا، کیا ہے یہ؟ وہ لانے والا کہنے لگا، فارسی میں کہا اس نے کہا پیل۔ فارسی میں ہاتھی کا نام ہے پیل، پا کے ساتھ۔ جب اس نے کہا پیل تو عرب والوں نے کہا اچھا یہ فیل ہے، فیل، اس لیے کہ عرب کے اندر پانی ہوتی، عربی زبان میں پانی ہوتی، جیسے گاف نہیں ہوتا، چھیم نہیں ہوتا، اسی طرح پا بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو انہوں نے پا کو فا سے بدل دیا اور کہا یہ تو فیل ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں آج بھی ہاتھی کا نام فیل، یہ اصل میں تھا پیل، پا کو جا کر فا کر دیا اور یہ ہو گیا فیل۔ اللہ نے بھی اسی لفظ کو استعمال فرمایا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں پر فیل آیا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فیل ہے۔ انہوں نے کہا اچھا فیل ہے۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، کوئی ادھر سے بھاگتا آ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگتا آ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگتا آ رہا ہے کہ عجیب و غریب جانور آ گیا ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے، دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اسی علاقے میں کچھ اندھے لوگ بھی موجود تھے۔ ان اندھوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا ہم کو بھی بڑا شوق ہے دیکھنے کا۔ عجیب بات ہے کہ آنکھ تو نہیں ہے لیکن دیکھنے کا شوق ہے، آنکھ کے بغیر دیکھیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بھی لے کے چلو۔ اب ایک اندھا ادھر سے، ایک اندھا ادھر سے، ایک اندھا ادھر سے، وہ بھی آ گئے۔ آ کر وہ آنکھوں سے تو دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے چھو کے دیکھا اسے۔ اب وہ آگے بڑھے، ایک آدمی کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ اس نے رکھ دیا، ہاتھی کی پیٹھ پر، اور کوئی آدمی اس کی دم کو چھو کے دیکھ لیا، کسی نے اس کی سونڈ کو چھو کر دیکھ لیا، کسی نے اس کے پیروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہاں سے واپس آئے اور یہ اندھے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے لگے، بھائی تم نے ہاتھی کو کیسے پایا؟ ایک نے کہا مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ دیوار ہوتی ہے، ہاتھی ایسا لگا جیسے کہ دیوار ہوتی ہے، اس کی پشت پر ہاتھ اس نے پھیرا تھا، اسے دیوار کی طرح نظر آئی۔ ایک آدمی نے کہا نہیں مجھے تو تختے کی طرح نظر آیا، میں نے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھا وہ تو تختہ تھا، فلیٹ۔ ایک نے کہا ارے بے وقوف، میں نے بھی دیکھا ہے، ویسا نہیں تھا ہاتھی تو ایسا تھا جیسے کہ کوئی ستون ہوتا ہے، وہ ہاتھ رکھ لیا تھا اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اسے سمجھ میں آیا یہ تو ستون کی طرح ہے۔ ایک نے کہا نہیں تو نے بھی غلط کہا، میں نے بھی ہاتھی کو دیکھا ہے، وہ تو رسی کی طرح تھا، یہ وہ آدمی تھا جو اس کی دم کو دیکھ لیا تھا۔ تو کسی کو سمجھ میں آیا ہاتھی کیسا ہے، جو ہے دیوار کی طرح، کسی نے کہا ہاتھی کیسا ہے، تختے کی طرح، کسی نے کہا ہاتھی کیسا ہے، ستون کی طرح، کسی نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسے کہ رسی ہوا کرتی ہے۔ بھائیو حقیقت یہ ہے کہ ہاتھی ان میں سے کسی کی طرح بھی نہیں، ہاتھی تو اپنی طرح ہے، لیکن یہ اندھے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ آج ہمارا حال بھی ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم دین کو مکمل نہیں جانتے، کسی چیز کو کسی نے دیکھ لیا، کسی اور کو کسی نے دیکھ لیا، ایک آدمی ایک چیز پر عمل کر رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز پر عمل کر رہا ہے، تیسرا آدمی تیسری چیز پر عمل کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے میرے پاس میں دین ہے، جیسے ان بے وقوفوں نے سمجھ لیا تھا ہم نے ہاتھی کو دیکھا، ہاتھی کو انہوں نے نہیں دیکھا، اسی طرح آج ہم نے دین کو نہیں دیکھا۔ دین کو دیکھو، دین کے کمال کو دیکھو، اس کے حسن و جمال کو دیکھو، اس کے اندر کی خوبیوں کو دیکھو، اور یہ اس وقت میں دیکھا جا سکتا ہے جب آدمی دین کو مکمل طور پر دیکھتا ہے، آنکھوں کو کھول کر، دل کو دماغ کو کھول کر جب پڑھنے لگتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، دین کے تمام شعبوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت میں اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کیا ہے۔ آج ہمارا حال
بے استقامتی اور عدم استقامت کے اندر ایسا ہو گیا کہ ہم میں سے کسی نے ایک کو، کسی نے دو کو، کسی نے چند کو لے لیا، باقی کو ہم نے اٹھا کے طاق نسیان پہ رکھ دیا ہے۔ بھائیو، اس کا نام استقامت نہیں ہے۔ استقامت اس کا نام ہے کہ دین کے اوپر مکمل طور پر جم جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ دین کے بہت سے شعبے، میں اختصاراً عرض کرتا ہوں، دین کا ایک شعبہ عقیدوں کا شعبہ ہے جس کا نام ہے ایمان۔ سب سے پہلے تو ایمان کو بنانا۔ آج ایمان میں ہمارے بڑے کمزوری آ گئی۔ چیزوں پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں۔ مال دولت پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں۔ ڈگریوں پر یقین ہے، منصبوں پر یقین ہے، اللہ پر وہ یقین۔ حضرات صحابہ نے ہم کو بتایا، ایمان جب اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور اپنے پورے کمال کے ساتھ آدمی کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی چیز اسے جنبش نہیں دے سکتی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ ان کا آقا امیہ بن خلف چٹان پہ گرم گرم ان کو لٹاتا تھا اور اس کے اوپر ایک اور چٹان رکھ دیتا تھا۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں، تپتی ہوئی ریگستان کی اس گرمی میں وہ پتھرے جو انتہائی گرم ہوتے تھے اس کے اوپر ان کو لٹا دیتا تھا، اٹھنے کی مجال نہ تھی، باندھ کے ڈال دیتا تھا۔ لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر اللہ احد اللہ احد کے نعرے ہوتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا، دیکھا تو یہ حالت ہے حضرت بلال۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال ابھی چند دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھو، حالت ناسازگار ہے، ذرا اپنے ایمان کو چند دنوں تک چھپا رکھو۔ لیکن حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا دیا ہوا یہ ایمان اللہ کے عشق و محبت کی وجہ سے اندر چھپ کے نہیں رکھتا، یہ باہر نکلنا چاہتا ہے۔ چیخیں مارتے تھے، اللہ احد اللہ احد۔ ان کو اتنی بڑی سزاؤں نے جنبش نہیں دی، اس قدر مضبوط تر ایمان ان کے پاس موجود تھا۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے اندر استقامت کی کمی ہے، ایمان کے اندر استقامت، اس کے بعد ہے اعمال میں استقامت، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو اور دیگر عبادات ہو۔ آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ایک نماز پڑھتے ہیں، 4 نمازیں چھوڑتے ہیں، کوئی 2 پڑھتا ہے، 3 چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کوئی صرف جمعہ کو پڑھ لیتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہمارے اندر لوگ ہیں جو صرف سال میں ایک بار عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھائیوں، نماز کا کتنا اہم مقام ہے شریعت میں۔ اگر ہم نے نماز نہیں ادا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں۔ بہرحال استقامت کا موضوع بڑا لمبا ہے۔ اعمال میں استقامت، ظاہری اعمال میں استقامت، باطنی اعمال میں استقامت، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، آخرت کی فکر میں لگ جانا، اپنے آپ کو بنانا و سنوارنا، اخلاقی اعتبار سے اپنے اندر بلندی کو پیدا کرنا۔ ہمارے اخلاق کے اندر بھی بڑا کھوٹ ہے آج، اور مخلوق کے ساتھ جو ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر بہت کمی اور بہت زیادہ کھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ آج ہم میں کتنے ہیں غریب ہیں، اور بہت سارے ہینڈی کیپ لوگ ہیں، بہت سارے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ان کے حق میں کوئی نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، عیش و عشرت کا دریا اپنے لیے جمع کر لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو دینا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی بات۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دین کے اندر استقامت کے لیے ضروری ہے۔ جب دین پر یوں استقامت ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی آیات میں آگے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ میں رہ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس میں آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا
ولا تحزنوا، بھائیو تم فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہونا، خوف کی کوئی بات نہیں، غم کی کوئی بات نہیں، تم کو ستانے والے ستا رہے ہیں، تم کو پریشان کرنے والے پریشان کر رہے ہیں، میڈیا والے تم کو پریشان کر رہے ہیں، حکومت والے تم کو پریشان کر رہے ہیں، اور مختلف تنظیمیں تم کو پریشان کر رہی ہیں اور تم کو ستانا چاہتی ہیں، تم کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھو ہم تمہارے ساتھ میں ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تمہیں ہم بشارت سناتے ہیں اس جنت کی جس کا کہ اللہ کی طرف سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں اور تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، ایمان کے اندر مضبوط ہو جائے، اعمال و طاعات میں ہم پابندی کرنے لگے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنے لگے اور دین پر جم جائیں، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہماری تسلی کا سامان لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی۔ اب دنیا کی زندگی میں فرشتے ہمارے دوست ہو جائے تو کیا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکے گا؟ کوئی ہمارا اکھاڑ سکے گا؟ کوئی ہمیں زر پہنچا سکے گا؟ کوئی پریشانی میں مبتلا کر سکے گا؟ نہیں نہیں بھائیوں، اس لیے جو ہے اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم دین کے اوپر جم جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پورے طور پر دین پر استقامت کا جذبہ عطا فرمائے اور اس کی سبیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔